محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندوناک سانحے کے علاوہ بھی اس مہینے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اس ماہ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے پیروکاروں کی میدان کربلا میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے۔ اس سے قبل یکم محرم سن 7 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کی طرف خطوط روانہ کیے۔ یکم محرم 24 ہجری کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یکم محرم 699 ہجری کو عظیم اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی۔ معروف مورخ اور قرآن و حدیث پر تحقیق کرنے والے شہر مکہ کے غیر متنازع ترین مصنفین میں سے ایک حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کا ہی وہ مبارک دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری کے مطابق جنہوں نے قرآن پاک کی 114 سورتوں کی روشنی میں یہ اخذ کیا کہ درج ذیل واقعات بھی 10 محرم الحرام کو ہی وقوع پذیر ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی روز قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم الحرام کو ہی خشکی پر آئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد اسی روز ملے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی روز آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو ہی شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ میں انتہائی مصیبت کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی معروف دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بہت عالی مقام اور پاک ہے، یقیناً میں خطا کاروں میں سے ہوں، اس دعا کی تلاوت فرمائی۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے جو سورہ انبیاء کی آیت 87 اور 88 میں مذکور ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی روز بادشاہت سے نوازا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی روز آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ملکہ عرب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مبارک واقعہ کربلا سے کئی سال قبل اسی روز ہوا اور اسی روز قیامت برپا ہوگی۔ مزید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 23 ہجری کو یکم محرم الحرام کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے دوران ابو لولو فیروز نامی شخص نے شہید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ 3 محرم الحرام 235 ہجری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ دار فانی سے رخصت ہوئے۔ 5 محرم الحرام کو چشتی سلسلے کے بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔
جو پاک پتن میں آسودہ خاک ہیں۔ 13 محرم الحرام 999 ہجری کو شورۂ آفاق فارسی صوفی شاعر حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ انہیں افغانستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 18 محرم الحرام 95 ہجری کو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دار فانی چھوڑا۔ 29 محرم الحرام 1114 ہجری کو شیخ محمد حجت اللہ فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے انتقال کر گئے۔ انہیں بھارت میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ 29 محرم الحرام 1176 ہجری کو عظیم اسکالر اور صوفی بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔